یہ صفحہ نمبر ہے 174، آیت نمبر ہے 110 اور 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ ومن يعمل سوء، جس نے کوئی برائی کی، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کی، یجد اللہ غفور الرحیمہ، جو بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو پائے گا غفور الرحیمہ، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ومن یکسب اثما، اور جو کمائے گا گناہ، فإنما یکسبہ علی نفسہ، وہ کمائی اسی کے ذمے ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ بات ہو رہی تھی ایک فیصلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چور کے حوالے سے۔ اب چونکہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو اسلام نے انہیں نصیحت یہ کی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن یعمل سوء، سوء کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس میں انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی شامل کر لے۔ یظلم نفسہ، ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس میں انسان خود، کوئی اور شامل نہیں ہے، انسان کا اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی وبال ہے۔ تو سوء سے مراد وہ مجرم جس نے جھوٹ بولا، جس کا نام بشیر تھا، اور جھوٹ بول کر اپنے حمایتیوں کو مطمئن کر لیا۔ اب اس گناہ میں وہ خود بھی شامل ہو گیا، حمایتی بھی سارے شامل ہو گئے۔ یظلم نفسہ سے مراد وہ حمایتی ہیں جنہوں نے تحقیق ہی کوئی نہیں کی، ایسے ہی بس یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ جو لوگ ایسا جملے بولتے ہیں کہ بس ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، ہمارے خاندان کا بندہ ہے جی، بس سپورٹ ہی کرنے ہم نے، تو یظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ومن یعمل سوء، جو پہلی قسم کا بندہ ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کیے ہوئے ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور لوگوں کو بتائے کہ میں غلط ہوں، میں نے جرم کیا ہے۔ یظلم نفسہ، اگر حمایتیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا بندہ جس کی ہم حمایت کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کی حمایت کو چھوڑ دیں۔ حمایتی غلط بندے کی حمایت کو چھوڑ دیں، یا جرم کرنے والا خود اعتراف کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، قرآن کے اور جگہ آتا ہے کہ جرم اس نے کیا، ملبہ کسی اور پر ڈال دیا تھا۔ اب جو بندہ جرم کر کے ملبہ کسی اور پر ڈالتا ہے، اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بے گناہی بھی ثابت کرے۔ بندے نے کہا فلاں بندہ چور ہے، حالانکہ چوری خود کی تھی۔ اب اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بتلائے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، لوگوں کو بتلائے کہ فلاں چور نہیں ہے، چور میں ہوں۔ تو یہ چیز بھی ضروری ہے، دل ہی دل میں توبہ ضروری نہیں ہے۔ تو ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، جو کسی پر الزام لگائے یا کسی کی ناجائز حمایت کرے، تو دونوں اگر اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک قبیلہ تھا، ان کے ساتھ ایک لونڈی رہتی تھی۔
لونڈی کو انہوں نے آزاد کر دیا، وہ آزاد ہو گئی، اس نے کہا کہ میرا آگے پیچھے تو کوئی اور ہے نہیں، تو آزاد ہونے کے باوجود وہ اسی قبیلے میں رہتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ اس قبیلے کی ایک سردار کی بیٹی کی شادی ہو گئی، اب اس نے ایک قیمتی ہار پہنا تھا، جب وہ نہانے گئی اس نے اپنا قیمتی ہار اتارا اور ایک پتھر پر رکھ دیا، جب واپس آئی تو ہار نہیں تھا۔ اب اس قبیلے میں سارے بڑے لوگ تھے، ماڑا کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس لونڈی کے۔ اب سب نے کہنا شروع کر دیا جی لونڈی نے ہار اٹھایا ہے، لونڈی نے ہار اٹھایا۔ یہ واقعہ وہ لونڈی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتی ہیں۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ انہوں نے میری تلاشی لی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی کہ کہیں میں نے ہار اس میں چھپا تو نہیں لیا۔ کہتے اتنی اذیت ناک تلاشی تھی، وہ دردناک تلاشی، سب نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک چیل تھے، در حقیقت اس پتھر تھے، ہار چیل نے اٹھایا تھا، اس نے اپنی غذا سمجھ کے اٹھا لیا، لیکن وہ ہار تھا کھانے کے قابل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چیل پھینک گئی، جب وہ پھینک گئی تو لونڈی کہنے لگی یہ لو تمہارا ہار، سب نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ اس ظلم کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلی اور نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں الگ سے اس کا ایک خیمہ بنا دیا تھا کہ تو نے اب یہاں پہ رہنا ہے، اس کا تحفظ کیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الزام تو لگا دیا، اب بے گناہی ثابت ہو گئی ہے، اب بے گناہی بھی بیان کرنی چاہیے، یہ بندہ بے گناہ ہے، اور دوسرا تحقیق کے بغیر الزام بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو او یظلم نفسہ، اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال ثم یستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ اچھے کام ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ او یظلم نفسہ کے اندر وہ گناہ بھی شامل ہوتے ہیں جن کا انسان کو دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ شراب پیتا ہے، اب شراب ایسا گناہ ہے اس کا دنیا میں بھی بندے پر وبال ہے۔ اس طرح بندہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنا آپ کا نقصان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقہ قوموں میں سے ایک بندہ تھا، میدان جہاد میں گیا، اسے زخم لگ گیا، اب اسے زخم لگ گیا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنی ہاتھ کی شارک کاٹ لی، خود ہی کاٹ لی، خون اور زیادہ بہا اور بندہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا، جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر، کہ اس بندے نے قبل خود ہی اپنی جان لے لی۔ جان لینے کا اختیار تو اللہ کا تھا۔ تو کوئی بھی ایسا گناہ جس میں انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، وہ سارے گناہ اس کے اندر شامل ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اب اس آیت میں واضح کہہ دیا گیا جو کوئی بندہ گناہ کمائے گا اپنے لیے کمائے گا بھی۔ دنیا کی عدالت میں بندہ بچ جائے گا، میں بچ گیا، میں نے جرم کیا تھا، میں نے بچ گیا، میرا وکیل اچھا ہے، پیسے لگائیں، بچ گیا۔ لیکن بھائی فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جس نے جو کرنا ہے اپنے لیے بھرنا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی یہ مت سمجھے اللہ کی عدالت میں میرا جرم ہوگا اور سزا کسی اور کو ملے گی۔ انسان تصور نہیں کر سکتا میرا جرم سزا مجھے ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جو بندہ جو کمائے گا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اپنے لیے کمائے گا، اچھا کمائے گا تو بھی اپنے لیے، برا کمائے گا تو بھی اپنے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔